بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کی نوجوان نسل میں برداشت بالکل نہیں ہے۔ شادی کے بعد بہت سی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ آئیے آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں کو ہر وقت سامنے رکھیں اور خامیوں کو اور کوتاہیوں کو نظر انداز کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ خاص ہر انسان میں ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہر ایک میں ہوتی ہیں۔ اگر نظر خوبیوں پر رہے تو خامیوں کو نظر انداز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اپنی تعریفیں اور اپنی بڑائی سے احتراز کریں، اس کے برعکس دوسرے کی خوبیوں کی تعریف کریں اور انہیں سراہیں۔ دونوں بیک وقت غصے کا مظاہرہ نہ کریں۔ ایک فریق ہر صورت میں تحمل اور برداشت سے کام لے۔ مرد کو خاص طور پر زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صنف نازک کو صنف نازک ہی سمجھے، اس سے اپنی شفقت، پیار اور محبت کا مستحق ہی سمجھے، اس سے اپنا حریف اور مقابل ہرگز نہ سمجھے۔ محفل ہو یا اکیلے ایک دوسرے کے خلاف جلی کٹی نہ کریں۔ ایک دوسرے سے تیز گفتاری اور سختی سے پیش نہ آئیں، بلکہ نرم گفتاری اور نرمی کو معمول بنائیں۔ ایک دوسرے کی بات ماننے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کے اظہار و قربانی کو معمول بنا لیں۔ نکتہ چینی یا بدخوئی اور خودداغی سے اجتناب کریں۔ اگر کبھی اس کی ضرورت پیش آئے تو نہایت حکمت اور شیریں الفاظ میں ایک دوسرے سے اظہار کیا جائے۔ پچھلی غلطیاں نہ دہرائی جائیں، نہ وہ یاد دلائی جائیں، بلکہ ان کو فراموش کر دیا جائے۔ ہر فریق دوسرے کی جائز خواہش اور فطری جذبات کا احترام کرے اور انہیں مجروح نہ کرے۔ ایک دوسرے کو کبھی نظر انداز نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنائیت کا اظہار کریں۔ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں باہمی رازوں اور مشترکہ چیزوں کی حفاظت کریں۔ ایک دوسرے کو ہر حال میں خندہ پیشانی سے ملے، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ دوسرے کو خادم اور اپنے آپ کو مخدوم نہ سمجھیں، بلکہ گھر کا نظام باہمی تعاون سے چلائیں۔ کوئی ناراض ہونے والی بات ہو تو اسے بڑھنے نہ دے، بلکہ اولین فرصت میں ہی اسے ختم کر لیا جائے۔ چنگاری کو شعلہ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ چنگاری کو شعلہ نہ بننے دیا جائے، ورنہ ہنستا بستا گھر اجڑ سکتا ہے اور خوشنما باغ خزاں میں تبدیل ہو سکتا ہے اور ایک نعمت کدہ جہنم کدہ بن سکتا ہے۔ مرد حاکم مزاج اور زیادہ قوت و ہمت والا ہے، اس لیے اسے عورت کے مقابلے میں زیادہ بردباری، صبر اور قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ عورت کی کمزوری اور فطری کجی کو حکمت اور صبر سے برداشت کرے، اسے بالکل سیدھا کرنے کے چکر میں یا زم میں نہ پڑے، ورنہ وہ اسے سیدھا کرتے کرتے اپنا گھر ہی نہ اجاڑ لے گا۔ گھر میں آنے والے مہمان کا تعلق بیوی کے خاندان سے ہو یا شوہر کے خاندان سے، بے حیثیت مہمان کے اپنی طاقت کے مطابق ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ مہمان نوازی میں بھی اپنے خاندان کے فرد کو تو اپنا سمجھا جائے اور دوسرے کو غیر۔ یہ تفریق بھی باہم بغض و عناد اور دلوں میں کدورت کا باعث بنتی ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ تنگ دستی ہو یا خوشحالی، دونوں حالتوں میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور پورے خلوص سے عہد و وفا نبھائیں۔ دونوں اپنی خواہشات اور جذبات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فوقیت اور ترجیح دیں۔ گھر میں اور گھر سے باہر شرعی پابندی کا اہتمام کریں۔ ساس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، بیٹی کی طرح اس سے پیار کرے اور بیٹی کی طرح ہی اس سے سارا معاملہ کرے۔ بہو بھی اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھے، ماں کی طرح اس کا ادب و احترام کرے۔ بیٹی بن کے گھر کے کام کاج میں بڑھ بڑھ کر حصہ لے۔ عورت کی عزت کام کاج میں ہی ہے، نہ کہ شہزادی بن کر مسحری پر لیٹے رہنے میں۔ نندیں، خاوند کی بہنیں بھی بھابھی کو بہن سمجھے اور بہنوں کی طرح اس سے معاملہ کرے۔ گھر کے سارے کام باہم مل کر کرے۔ آنے والی دلہن پر بھی سارا بوجھ نہ ڈالے۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ گھر کا سکون باہم پیار محبت میں ہے، نہ کہ باہم رقابت اور لگائی بجھائی میں۔ زبان کی حفاظت کریں اور پہلے تولے اور پھر بولے کے مقولے کو ہر وقت سامنے رکھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تلوار کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دل کو گھائل کرتے ہیں اور پھر گھر کی بربادی اور اولاد کی تباہی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مرد نہایت غصے میں اور کشیدگی کے عالم میں بھی طلاق کا لفظ کبھی زبان پر نہ لائے، اور اسی طرح عورت بھی خاوند سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، نہ طلاق لینے والا رویہ اختیار کرے۔ دونوں اور حالت میں عقد و نکاح کو نبھانے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر صاحب اولاد ہونے کی صورت میں کبھی ایک دوسرے سے علیحدگی کا نہ سوچیں۔ علیحدگی کی صورت میں ان دونوں کا گھر ہی نہیں اجڑے گا، بلکہ اولاد کا مستقبل بھی برباد ہو جائے گا۔ ان گنچوں کو بن کھلے نہ مرجھا جانے دیں، بلکہ دونوں مل کر ان کی حفاظت اور تربیت کریں، تاکہ وہ ثمردار درخت بن کر ان کے لیے گھنی چھاؤں کا کام کریں اور ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے۔